نبی نے صحابہ کی ایسی تربیت کی تھی میرے بھائیوں، اسی تربیت کا اثر تھا حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ میری نیکی اور گناہوں کو برابر کر دے، کہیں ایسا نہ ہو میرے گناہ زیادہ ہو نیکیاں کم ہو میں جہنم میں چلا جاؤں، اللہ میرے نیکی اور گناہوں کو برابر کر دے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے صحابہ کی ایسی تربیت کی تھی، صحابہ نے دنیا سے اپنے دل کو نہیں لگایا، اللہ نے مال سے نوازا، دولت سے نوازا، لیکن صحابہ نے آخرت کو فراموش نہیں کیا۔ صحابہ کی نظر میں دنیا کی حیثیت نہیں تھی، صحابہ کی نظر میں اگر کسی چیز کی حیثیت تھی تو وہ میرے بھائیوں وہ آخرت تھی، وہ دین تھا، اور صحابہ اکرام نے ہمیشہ دین کو ترجیح دی، دنیا کو لات مار دی۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو دنیا سے بڑی محبت ہے، یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے اندر مسلمان پریشان ہیں۔ ہم پریشان کیوں ہیں؟ اس کی دوسری وجہ وہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ آج دنیا کے شکار ہے، یہ تیسری وجہ ہے۔ تو ہم اور آپ پریشان کیوں ہیں، مسلمان پریشان کیوں ہیں؟ یہ میں نے آپ کے سامنے 3-4 باتیں رکھی ہیں۔ اب موجودہ وقت میں ہمیں اور آپ کو کرنا کیا ہے، ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے، یہ سننا چاہیں گے آپ لوگ؟ جی ابھی بور تو نہیں ہوئے آپ؟ ابھی بور تو نہیں ہوئے، تھک تو نہیں گئے؟ سنیں گے ابھی؟ کہیے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو موجودہ وقت میں ہماری اور آپ کی جو سب سے پہلی ذمہ داری ہے، ہمیں اور آپ کو جو کرنا ہے سب سے پہلا کام وہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ آج ہمیں اور آپ کو اسلام کی طرف آنا ہے۔ حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم دنیا کے اندر سب سے ذلیل قوم تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت سے نوازا ہے۔ جو بھی شخص اسلام کے علاوہ کہیں اور سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلیل کر دے گا، خار کر دے گا۔ میرے بھائیو، اگر عزت چاہتے ہو اسلام کی طرف آ جاؤ۔ کیوں؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کو اسلام سب سے پسندیدہ مذہب ہے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقبول اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک صرف دین اسلام ہے۔ اسلام کے اندر آ جاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے مسلمان ہو جاؤ۔ میرے بھائیو، یہ اسلام نہیں ہے تؤمنون ببعض وتکفرون ببعض، جو مزہ آیا، جس میں آسانی دکھی اس کو مان لیا اور جس میں مشکل دکھی اس کو چھوڑ دیا، یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ یہ کون سا اسلام ہے کہ ہم اور آپ جنم دن منائے، برتھ ڈے منائے، سالگرہ منائے، جنم دن میں کیک کاٹے؟ مجھے بتائیں یہ کون سا اسلام ہے؟ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں مجھے بتاؤ کیا میرے نبی نے یہ کیا ہے؟ کیا صحابہ سے ثابت ہے؟ کیا سلف صالحین سے ثابت ہے؟ کس سے ثابت ہے؟ اگر یہ کوئی نیک کام ہوتا، اگر یہ کوئی خیر کا کام ہوتا تو صحابہ بھی کرتے، ان کے بعد تابعین اسلاف بھی کرتے۔ مجھے بتاؤ یہ کون سا اچھا کام ہے؟ برتھ ڈے منایا جا رہا ہے، کیک کاٹا جا رہا ہے، کیا یہ اسلام ہے؟ کیا یہ اسلام ہے؟ چلو کیک کاٹ لو، کاٹ کر کے کھا لو، تھوڑی تسلی مل جائے، کیک کو پھینکا جاتا ہے۔ کبھی دیکھیے آپ لوگوں نے ویڈیو؟ میں نے دیکھی ہے، وہ کیک کاٹا اور کیک کاٹنے کے بعد وہ صاحب کھا نہیں رہے، ارے بھائی رزق کھا لو تسلی ہو جائے، وہ ایک کے منہ پہ مار رہا ہے، اس کے منہ پہ لگا رہا ہے۔ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے۔ پھر یہ صحیح ہے؟ پھر اگر یہی کھانے کا سسٹم ہے تو پھر آؤ لو، نلی مارو، چانپ مارو، بوٹی مارو، کھلاؤ سب کو ایسے۔ کتنا اچھا ہے، کتنا بہتر لگا ہے نا؟ یہ کون سا طریقہ ہے بھائی کہ کاٹ کے کھا لو؟ وہ صاحب کھاتے نہیں ہے، وہ چہرے پہ لگا رہے ہیں، بالوں پہ لگا رہے ہیں، رزق کی بے حرمتی کر رہے ہیں میرے بھائیوں۔ تو یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کون سا اسلام؟ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ کل ہولی، پرسوں ہولی،
مسلمان سیکولرزم کے نام پر ہولی بھی کھیلے گا، جن کو تیوہار ہے وہ کھیلے، ان سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ مسلمان یہ ہولی بھی کھیلے گا، یہ دیوالی آنے دو پٹاخے بھی جلائے گا، یہ کرسمس بھی آنے دو یہ ہیپی کرسمس کہے گا۔ مجھے بتاؤ یہ کون سا اسلام ہے؟ میرے بھائیوں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن یہ اسلام نہیں ہو سکتا ہے، یہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اسلام تو وہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام جو ہم سے مطالبہ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں پورے مسلمان بن جاؤ، پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ اسلام ہے میرے بھائیوں۔ ہم نے اور آپ نے یہ سن رکھا ہے کہ اسلام بڑا آسان ہے، یہ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ اسلام بڑا آسان ہے؟ نہیں نہیں میرے بھائیوں، اسلام آسان نہیں ہے، اور ہے بھی تو اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ نے سمجھ لیا ہے۔ اسلام کس نے آپ سے کہہ دیا کہ اسلام بڑا آسان ہے؟ نہیں نہیں میرے بھائیوں، اسلام آسان نہیں ہے، اسلام اتنا آسان نہیں ہے۔ یہاں آپ کو تلواروں کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، یہاں آپ کو توپوں کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، یہاں آپ کو بندوق سے نکلنے والی گولیوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں اسلام اتنا آسان نہیں ہے۔ ہاں اسلام اتنا تو آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ اگر کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کر کے پڑھ لو۔ اسلام اتنا آسان ہے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے ہو کیسے پڑھ لو؟ بیٹھ کر پڑھ لو۔ اور اگر بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو کیسے پڑھ لو؟ لیٹ کر کے پڑھ لو، اور لیٹ کر کے بھی اگر حرکت نہیں کر سکتے ہو تو آنکھوں کے اشارے سے پڑھ لو، لیکن پڑھ لو، نماز معاف نہیں ہے۔ اسلام اتنا تو آسان ہے۔ نماز کا وقت ہو گیا ہے، پانی نہیں مل رہا ہے، مٹی سے تیمم کر لو، نماز تم کو پڑھنا ہے، پانی نہیں ہے تیمم کر لو۔ اسلام اتنا تو آسان ہے، لیکن اسلام اتنا بھی آسان نہیں ہے۔ آپ ہولی بھی کھیلیں، آپ دیوالی بھی منائیں، آپ کرسمس بھی منائیں، آپ راکھی بھی بندھوائیں، اسلام اتنا بھی آسان نہیں ہے۔ میرے بھائیو اسلام کی طرف آ جاؤ، اگر عزت چاہتے ہو اسلام کی طرف آ جاؤ۔ اور اسلام کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے مسلمانوں میں تمہیں دو چیزیں دے کر کے جا رہا ہوں، اس کو پکڑے رہنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور دوسرا وہ سنتی، میری سنت، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اسے پکڑے رہو گے میرے بھائیوں کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو موجودہ وقت میں ہمیں جو کرنا ہے، موجودہ وقت میں ہماری ذمہ داری ہے، سب سے پہلی ذمہ داری ہے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو پکا سچا مسلمان بننا ہے، ہمیں اور آپ کو اسلام کی طرف آنا ہے۔ یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے، وہ کیا ہے؟ کہ اسلام کی طرف آؤ، مسلمان بن جاؤ۔ صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور اللہ کے رنگ سے بہترین رنگ کون سا ہے؟ اسلام کی طرف آ جاؤ میرے بھائیوں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ موجودہ وقت میں ہماری اور آپ کی دوسری ذمہ داری یہ ہے، سن لو کان کھول کر، میری آواز اگر تمہارے کانوں میں جا رہی ہو سن لو، کیمرے والوں ریکارڈ کر لو۔ میرے بھائیوں ہماری اور آپ کی دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے عقیدوں کی اصلاح کریں، ہم اور آپ آج اپنے ایمان کی اصلاح کریں، ہم اور آپ آج اپنے ایمان کی، اپنے عقیدوں کی اور اپنے بچوں کے عقیدوں کو مضبوط کریں۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، کیا؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ آج کا باپ کہتا ہے بیٹا ہوم ورک کرو، آج کا باپ کہتا ہے بیٹا کل تمہیں اسکول جانا ہے، بیٹا موبائل چلاؤ، بیٹا یوٹیوب چلاؤ۔ حضرت سلیمان کو دیکھو، حضرت لقمان حکیم کو دیکھو، اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں یا بنی، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ آج اپنے بچوں کو یہ تعلیم دو، جب دن بھر محنت کر کے، مزدوری کر کے، تھک ہار کے جب شام کو اپنے گھر پہ آتے ہو تو آدھا گھنٹہ اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھاؤ اور ان کو بتاؤ بیٹا توحید یہ ہے، بیٹا ایمان یہ ہے، بیٹا عقیدہ یہ ہے۔ دنیا میں کتنی بڑی پریشانی آئے، اللہ کے علاوہ کسی
کے سامنے سجدہ نہ کرنا. بیٹا کتنا بھی بڑا مسئلہ ہو, کبھی دھاگا نہ باندھنا, کبھی تعویذ نہ بیچنا, نہ باندھنا. میرے نبی نے فرمایا من علق تمیمۃ فقط اشرک, جس نے کوئی دھاگا لٹکایا, جس نے کوئی تعویذ پہنا, اس نے شرک کیا. اپنے بچوں کو توحید بتاؤ, میرے بیٹے کبھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی بارگاہ میں سجدہ نہ کرنا, کبھی کسی قبر کے آگے نہ جھکنا, اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے روزہ, کسی کے لیے روزہ نیاز اور نظر نہ ماننا. اپنے بچوں کو بتاؤ میرے بچے, جو کوئی نہ کر پائے اس کو کرنے والا کون؟ اللہ. کون؟ بولو اللہ. جو کوئی نہ کر پائے وہ کرنے والا اللہ. ڈوبتی ہوئی کشتی کو پار لگانے والا کون؟ اللہ. بیماری سے شفا دینے والا کون؟ اللہ. یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالنے والا کون؟ اللہ. ایوب کی بیماری کو شفا میں بدلنے والا کون؟ اللہ. بیٹوں سے نوازنے والا کون؟ اللہ. بیٹی دینے والا کون؟ اللہ. حاجت روائی کرنے والا کون؟ اللہ. قرض سے نکالنے والا کون؟ اللہ. میرے بھائیوں, بتانا پڑے گا اپنی اولاد کو, اپنے بچوں کے عقیدوں کو مضبوط کرو, ورنہ یہ آنے والی نسلیں میرے بھائیوں آپ کو معاف نہ. اپنے بچوں کو توحید کے بارے میں بتاؤ. ان الشرک لظلم عظیم. میرے بیٹے شرک مت کرنا, یہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. موجودہ وقت میں ہماری اور آپ کی دوسری ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے عقیدوں کو مضبوط کریں. موجودہ وقت میں ہماری اور آپ کی تیسری ذمہ داری وہ یہ ہے میرے بھائیوں, آپ جس ملک میں رہتے ہیں, جس ملک کے باشندے, اسی ملک کے اندر ایک بہت بڑی جماعت ایسی بھی ہے جس کی تعداد آپ کے مقابلے 4 گنا زیادہ ہے. آپ 20 کروڑ ہیں, وہ 80 کروڑ ہیں. میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو ان سے اپنے رشتوں کو اچھا رکھنا پڑے گا, ان سے اپنے رشتوں کو مضبوط رکھنا پڑے گا, کیونکہ آپ کی تعداد 20 کروڑ ہے, وہ 80 کروڑ ہے, آپ سے 4 گنا زیادہ ہے. اور جب آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ بھی یہی چلے گا. میرے نبی کی سیرت بھی یہی کہتی ہے کہ اگر کوئی آپ سے اچھا تعلق رکھنا چاہتا ہو, اچھا ویوہار رکھنا چاہتا ہو, تو آپ بھی ان کے ساتھ اچھا تعلق قائم رکھیں, آپ بھی ان کے ساتھ اچھا ویوہار کریں. میرے بھائیوں, موجودہ وقت میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ اپنے غیر مسلم بھائیوں سے اچھے تعلقات قائم کریں, ان کو اپنے پروگرامز میں بلائیں, ان کو اپنے پروگرامز میں دعوت دیں اور اپنے اچھے اخلاق ان کے سامنے پیش کریں. یہ ہماری اور آپ کی تیسری ذمہ داری ہے. ہماری اور آپ کی چوتھی ذمہ داری یہ بھی کان کھول کر کے سن لو, اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم دو. اپنے بچوں کو پہلے دین سکھاؤ, دین کی تعلیم دو, انہیں حافظ قرآن بناؤ, عالم دین بناؤ. اس کے بعد اپنی اولاد کو دنیا کی تعلیم ضرور دو. میرے بھائیوں, انہیں IPS بناؤ, ان کو IAS کی تیاری کرواؤ, ان کو نیٹ کی تیاری کرواؤ, اگر ممکن ہو پولیس میں بھرتی کرواؤ, آرمی میں بھرتی کرواؤ. یہ آپ کی ذمہ داری ہے میرے بھائیوں. موجودہ وقت میں آپ لڑائی اگر لڑ سکیں گے تو علم سے لڑ سکیں گے, آپ اگر لڑائی لڑ سکیں گے تو تعلیم سے لڑ سکیں گے. اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہوگی میرے بھائیوں تو وہ دن دور نہیں, آپ کی حالت 10 سے بدتر ہونے والی ہے. میرے بھائیوں, پہلے اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دو, اس کے بعد اپنی اولاد کو دنیا کی تعلیم ضرور دو. سیاست میں آؤ, MLA کیسے بنتا ہے, MP کیسے بنتا ہے, چناؤ کا کیا سسٹم ہوتا ہے, کیا نظام ہوتا ہے, پارلیمنٹ تک لوگ کیسے جاتے ہیں, منتری کیسے بنتے ہیں, وزیر اعظم کیسے بنتا ہے, وزیر اعلیٰ کیسے بنتا ہے. ہمارے مدرسوں کے اندر بھی یہ نصاب ہونا چاہیے میرے بھائیوں. میں 8 سال 10 سال پڑھ چکا ہوں اور پڑھنے کے بعد مجھے یہاں تک یہ تک نہیں معلوم ہے کہ صحیح سے گاؤں کا مکھیا کیسے چنا جائے گا, پنچایت کا سرپنچ کیسے چنا جائے گا. میرے بھائیوں, آج ہمیں اور آپ کو دنیا کی تعلیم بھی حاصل کرنا ہے. میرے نبی نے یہی دعا کی تھی, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ہم اور آپ دنیا کے اندر آئے ہیں, ہم اور آپ دنیا پر اپنے دین پر چلیں گے میرے بھائیوں. اسی لیے ہمیں اور آپ کو دین کے ساتھ ساتھ دنیا کو بھی پکڑنا ہے. پہلے دین کی تعلیم حاصل کرنا ہے اور اس کے بعد دنیا کی تعلیم ہمیں اور آپ کو حاصل. کتنی چیزیں ہوگی بولیے,
کتنی چیزیں ہو گئی؟ چار چیزیں. کتنی؟ چار. پانچویں چیز میرے بھائیوں اپنے اخلاق اچھے کرنا ہے. آج مسلمانوں میں سب سے بڑی خرابی اگر کوئی ہے تو وہ اخلاق. آج ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں. دنیا کہتی ہے کہ اسلام تو بڑا اچھا ہے لیکن مسلمانوں کے اخلاق بہتر نہیں ہے، مسلمانوں کے اخلاق اچھے نہیں. میرے بھائیوں آپ کو اپنے اخلاق اچھے کرنا پڑیں گے. ہم کس نبی کے ماننے والے ہیں؟ ہم کس نبی کے امتی ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا کہ آئے میرے نبی ہم نے آپ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے آپ کے اخلاق کو سب سے زیادہ بلند کیا ہے. اور اس نبی کے ماننے والوں کے اخلاق اتنے خراب کہ ان کی زبان پر گالی، ان کے ہونٹوں پہ لالی، ان کے ہاتھوں میں تالی. یہ آج مسلمانوں کے اخلاق ہیں. میرے بھائی اپنے اخلاق کو سدھارو. کچھ لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، کہنے لگے کیف کان خلق، یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کہا قرآن تو پڑھا ہے. کان خلق القرآن، قرآن ہی تو نبی کا اخلاق ہے. جتنی چیزیں قرآن میں ہیں میرے نبی ان ساری چیزوں کو فالو کیا کرتے تھے. میرے بھائیوں یہ میرے نبی کا اخلاق ہے. میرے نبی، میرے بھائیوں آپ ذرا تصور کیجئے، ہجرت کا وقت ہے، اللہ نے نبی اکرم کو اجازت دے دی ہے کہ اب آپ مکے سے مدینہ ہجرت کر سکتے ہیں، اب آپ مکے سے مدینہ جا سکتے ہیں. اللہ کے نبی اپنے بستر پر حضرت علی کو سلاتے ہیں. آج مکے میں سازش رچی جا چکی ہے کہ آج محمد ابن عبداللہ کا قتل کر دیا جائے گا، محمد ابن عبداللہ کو مار دیا جائے گا. نوجوان بھی تیار ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی اپنے بستر پہ حضرت علی کو سلاتے ہیں اور کہتے ہیں علی جب صبح ہو جائے تو مدینے والوں کی امانتوں کو واپس کر دینا. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں نبی کے دشمن ہے، نبی کے دشمن ہے، لیکن نبی کی امانت داری کا یہ حال ہے، نبی کی امانت داری کا یہ حال ہے کہ اپنی امانتوں کو نبی کے پاس رکھے ہوئے ہیں. نبی کے دشمن ہے لیکن امانتوں کو نبی کے پاس رکھے. یہ نبی کا اخلاق تھا. آج ہمارا اور آپ کا اخلاق کیا ہے؟ کوئی ہمارے ساتھ تجارت کرنے کو تیار نہیں. ایک مسلمان آج دوسرے مسلمان کے ساتھ بزنس کرنے کو تیار نہیں. کیوں بھائی؟ اس کی داڑھی پہ مت جانا، اس کی ٹوپی پہ مت جانا، یہ کب داؤں دے دے کچھ نہیں پتا ہے. جی ہاں، کب داؤں دے دے کچھ نہیں پتا ہے. یہ آج ہماری اور آپ کی امانتوں کا حال ہے. جھوٹ، جھوٹ ہی نہیں، جھوٹ پر جھوٹ پر جھوٹ. میرے نبی کا کیا حال تھا؟ آپ نے کوہ صفا سے آواز لگائی، سارے لوگ کھڑے ہو گئے. کہا اگر میں تمہیں یہ خبر دوں اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو بہت جلد تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، کیا تم میری بات کو مان لو گے؟ کہنے لگے ما جربنا علیک الا صدقا، آئے محمد ابن عبداللہ کیوں نہیں، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹا نہیں پایا ہے، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. اگر آپ یہ کہیں اس پہاڑی کے پیچھے لشکر چھپا ہوا ہے جو بہت جلد ہم پر حملہ کرنے والا ہے تو ہم آپ کی بات کو مان لیں گے. میرے بھائیو یہ ہمارے نبی کا اخلاق ہے، یہ ہمارے نبی کا اخلاق ہے. کچھ لوگوں نے حضرت عائشہ سے سوال کیا یہ بتاؤ اللہ کے نبی اپنے گھر میں کیسے رہا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ کہتی ہے نبی کا گھر کے اندر یہ معمول تھا کہ اللہ کے نبی یفلی ثوبہ، اپنے کپڑوں کو بھی صاف کر لیا کرتے تھے، وَيَحْلُبُ شَاةَهُ، اپنی بکری کا دودھ پیما میں کائنات دھو لیا کرتے تھے. یہ نبی کے اخلاق ہے. اس نبی کے ماننے والے، اس نبی کو فالو کرنے والے، اس نبی پر جان نچھاور کرنے والے، آج ان کے اخلاق دیکھ لو میرے پیارے بھائیوں. لوگوں نے نبی کے اخلاق دیکھ کے اسلام لے آئے، اسلام لے آئے، اور آج نبی کے ماننے والوں کا اخلاق دیکھ لو تو اسلام سے متاثر ہونے والے لوگ آج اسلام سے متنفر ہو جائے. یہ آج اسلام کے ماننے والوں کا حال ہے، آج یہ نبی کے ماننے والوں کا حال ہے. میں ایک واقعہ آپ کے سامنے سناتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. یو پی کے
مظفر نگر کا واقعہ ہے، ایک گاؤں ہے، اس گاؤں کا نام ہے کاندیلا. ایک زمین ہے، یہ ہندو کہتے ہیں یہ زمین میری ہے، اور مسلمان کہتے تھے یہ زمین میری ہے. انگریزوں کی حکومت تھی، نہ مسلمانوں کے پاس کوئی ثبوت تھا اور نہ ہندوؤں کے پاس کوئی ثبوت تھا، دونوں زمین پر دعوے کر رہے تھے. جج بھی بڑا پریشان، کس کے حق میں فیصلہ کیا جائے؟ نہ ہندوؤں کے پاس ثبوت نہ مسلمانوں کے پاس ثبوت، اور دعوے دونوں کر رہے ہیں. اس نے مسلمانوں سے پوچھا کیا تمہاری نظر میں کوئی ایسا گواہ ہے جو اس زمین پر گواہی دے دے، تم اس کی بات کو مان لو؟ مسلمان کہتے ہیں نہیں، ہماری نظر میں کوئی ایسا نہیں ہے. ہندوؤں سے پوچھا کیا تمہاری نظر میں کوئی ایسا ہے جو اس زمین کے بارے میں گواہی دے، تم اس کی بات کو مان لو؟ کہا ہاں، ایک مسلمان چاچا ہے، وہ بڑے بزرگ ہیں اور ہم نے کبھی انہیں جھوٹ بولتا ہوا نہیں دیکھا ہے، اور وہ اس معاملے پر اگر گواہی دیں گے ہم ان کی گواہی کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے. عدالت کا دن آتا ہے، ہندو بھی آ گئے، مسلمان بھی آ گئے اور وہ بزرگ بھی آ گئے. جج کہتا ہے یہ جو زمین ہے، ہندو دعویٰ کرتے یہ ہماری ہے، مسلمان دعویٰ کرتے یہ ہماری ہے، ہندوؤں نے آپ کو گواہ بنایا ہے، جو بات آپ کہیں گے انہیں کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا. سچ سچ بتائیے یہ زمین کس کی ہے؟ ہندوؤں کی، مسلمانوں کی؟ کس کی زمین ہے؟ وہ بزرگ کہتا ہے آئے جج صاحب، آئے انصاف کی کرسی پر بیٹھے ہوئے منصف، یہ جو زمین ہے جس کا دعویٰ مسلمان کر رہے ہیں، جس کا دعویٰ ہندو بھی کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ زمین مسلمانوں کی نہیں بلکہ ہندوؤں کی ہے. جج نے ہندوؤں کے حق میں فیصلہ کر دیا. ہندوؤں کے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ یہ مسلمان اگر یہ کہہ دیتا یہ زمین مسلمانوں کی ہے تو ان کے حق میں فیصلہ ہو جاتا، اور یہ بھی مسلمان تھا، لیکن اس کے ایمان نے یہ گوارا نہیں کیا کہ یہ جھوٹ بول دے. جب اس کا دین اتنا اچھا ہے، جب اس کا اسلام اتنا اچھا ہے تو ہم بھی کیوں اسلام نہیں لے آئے؟ وہ پورا کا پورا گاؤں، وہ پورا کا پورا کاندیلا اسلام لے آتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، مشرف با اسلام ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں، اس گاؤں کے اندر مسلمان ہار جاتے ہیں لیکن اسلام جیت جاتا ہے. مجھے بتائیے یہ کیا ہے؟ اس بزرگ کا اخلاق تھا، اس کی سچائی تھی، اس کی صداقت تھی، جس نے پورے گاؤں کو اسلام لانے پہ مجبور کر دیا. آج ہم اور آپ اپنا محاسبہ کریں. میرے نوجوانوں اپنا محاسبہ کرو، میرے نوجوانوں اپنے آپ کو دیکھو. میں آپ کے بارے میں بھی گفتگو کرنا چاہتا تھا، میری ماں بہنوں میں آپ کے تعلق سے بھی گفتگو کرنا چاہتا تھا، لیکن میرا وقت ہو گیا ہے، مجھے پرچی تھما دی گئی ہے، اسی لیے میں زیادہ باتیں نہیں کروں گا. ابھی میرے بعد اور بھی مقررین ہیں، آپ کو ان کو بھی سننا ہے، ان کی بھی باتوں کو سننا ہے. میرے بھائیوں، بس میری آپ سے آخری گزارش یہی ہے، اپنے اندر اخلاق پیدا کیجئے، اور سب سے بڑا مسئلہ عمل حدیثوں کے ساتھ غیروں کی یہاں آپ کو اخلاق نظر آ جائے گا، لیکن اہل حدیث اخلاق کے میدان میں بہت زیادہ پیچھے ہے. اپنے اخلاق کو اچھا کیجئے، یہ موجودہ وقت میں ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے. میرے بھائیوں، یہ چند باتیں تھیں. مسلمان پریشان کیوں ہے اور اس کا علاج کیا ہے، یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. میرے بھائیوں، اللہ تعالی ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو پکا سچا مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان اور عمل کے معاملے میں آگے آنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہمیں ایک بنائے، نیک بنائے. یہ جو پروگرام جن اہل خیر حضرات نے کروایا ہے، مجھے جو نام یاد آ رہا ہے، ہمارے عبدالعظیم بھائی جن سے میری ملاقات پہلی بار حیدرآباد میں ہوئی تھی، اور انہوں نے مجھے اس وقت دعوت دی، تقریباً 1 سال ہو گیا ہے، اور ان کی دعوت پر میں نے یہاں پر آنے میں آیا ہوں، میں نے لبیک کہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اس دعوت کو قبول فرمائے، ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. اس مسجد کی تعمیر اور ترقی میں اللہ تعالیٰ جلدی سے جلدی انتظام فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جب تک زندہ رہے توحید پر، اسلام پر، اور خاتمہ ہو تو ایمان پر. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.